اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے، اور جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق، اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 19۔ فرماتے ہیں قرض خواہ کا حق، حق الغریم وحق غریمک الذی یطالبک فإن كنت موسرا أعطيته ولم تردده ولتمطله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مطل الغني ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت إليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته فإن ذلك لؤم ولا قوة إلا بالله۔ تمہارے قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر تمہاری استطاعت میں ہے تو اس کا قرض ادا کر دو اور اس کا کام چلا دو اور اسے بے نیاز کر دو، ٹال مٹول کر کے اسے پریشان نہ کرو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثروت مند کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم تنگ دست ہو تو اس سے نرم لہجے میں بات کرو، مہلت طلب کرو اور سلیقے سے واپس کر دو کہ تم نے اس کا مال لے رکھا ہے، اس سے بدسلوکی نہ کرو، کیونکہ یہ پست اور گری ہوئی بات ہے، خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ غریم کے معنی لغت میں قرض خواہ، دشمن، حریف اور رقیب ہے۔ مطل تاخیر کرنا، کسی حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، وقت میں تاخیر کرنا ہے۔ موسر جو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں معسر ہے جو قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق کے اس حصے میں قرض خواہ کے حق کو خلاصہ کے طور پر بیان فرمایا۔ نمبر 1، اگر مقروض اپنا قرض ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے ادا کر دینا چاہیے۔ قرض چکانے میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ قرض خواہ سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے اور اس سے اس طرح گفتگو کرے کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنی پستی کا ثبوت فراہم کرے گا، کیونکہ اس نے مد مقابل کا مال بھی لے لیا ہے اور اس سے دستے گریباں بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص سرزنش کا مستحق ہے۔ انسان کی زندگی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے، اس کی کوئی ایک ڈگر نہیں ہے، کبھی مالداری ہو ثروت مندی ہے، کبھی مفلسی ہو ناداری ہے۔ انسان کو دونوں صورتوں میں اپنے قوی ارادے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مالدار ہونے کی صورت میں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اور غربت و مفلسی کے زمانے میں اپنا بھرم نہیں کھونا چاہیے۔ دین اسلام میں جو دلچسپ اور قیمتی مسائل بیان ہوئے ان میں سے قرض دینا اور لوگوں کی مدد کرنا اور استطاعت نہ رکھنے والے لوگوں کو مہلت دینا بھی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کیا ہے، ان میں سے بعض آیات درج ذیل ہیں۔ قرض حسنہ قرآن کی روشنی میں۔ سورۃ تغابن میں مال سے متعلق گفتگو کے بعد اموال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اگر تم خدا کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، بے شک خدا قدردان اور حلیم ہے۔ قرض کے معنی کسی چیز کو قطع کرنا ہے، اور جب حسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی مال کو خود سے جدا کر کے نیک کاموں میں خرچ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح یغفر لکم اس بات کی دلیل ہے کہ انفاق و خرچ گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، اور لفظ شکور اس بات کی دلیل ہے کہ خدا عظیم جزا کے ذریعے اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے یا ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حدید آیت نمبر 11 میں ارشاد رب العزت کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کو کئی گنا کر دے اور اس کو اجر کریم عطا کرے۔ اسی سورہ میں ارشاد رب العزت آیت نمبر 18 کہ بے شک انفاق کرنے والے مرد اور خواتین خدا کو قرض حسنہ دیتے ہیں جو ان کے لیے کئی گنا ہو جاتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خداوند عالم کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں کو قرض دیں، کیونکہ خدا قرض سے بے نیاز ہے۔ یہ مومن بندے ہیں جن کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آیتوں کے سیاق سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام آیتوں میں قرض الحسنہ سے مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اگرچہ خدا کے بندوں کو قرض دینا بہت عظیم عمل ہے۔ فاضل مقداد نے بھی کنز العرفان میں یہی معنی بیان کیے ہیں، ہرچند تمام صالح اعمال سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت آیت نمبر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ
فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کو اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ بے شک خدا رزق و روزی کو محدود و تنگ اور کشاد و فراخ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ تھیں قرض الحسنہ کی اہمیت سے متعلق چند آیتیں جو ہم نے بطور نمونہ پیش کی، ورنہ اس موضوع پر بہت سی آیتیں دلالت کر رہی ہیں۔ سود خوری قرآن کی نظر میں اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے قرض الحسنہ اور کلی طور پر صدقات و انفاق کے جن سے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ قرض دینے والا صرف خدا کی رضا کے لیے قرض دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کے برخلاف سود خوری ہے، اس کا حکم اور معاشرے میں اس کے مرتب ہونے والے منفی اثرات بھی قرآن میں بیان ہوئے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 278 اور 79 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جان لو کہ تم خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے، پھر اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا سرمایہ تمہارے ہی پاس رہے گا، یعنی اصلی پونجی تمہارے ہی پاس رہے گی، نہ کہ اس کا سود۔ تم ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں یہ بیان ہوا کہ سود خوری روح ایمانی سے میل نہیں کھاتی، اور دوسری آیت میں یہ بیان ہوا کہ مسلسل سود کھانا خدا اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور پشیمان ہو جائیں تو ان کے لیے عدل سے کام لیا جائے گا، یعنی ان کی اصلی پونجی سود کے بغیر واپس کر دی جائے گی۔ اس صورت میں وہ نہ ظالم ہوں گے اور نہ مظلوم۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 اور 75 میں ارشاد رب العزت کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی مانند کھڑے ہوں گے جو شیطان کے چھونے کی وجہ سے پاگل ہو گئے اور اپنا تعادل برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی ہے، جبکہ خدا نے بے یعنی تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ خدا سود کو نابود کرتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار انسان کو دوست نہیں رکھتا۔ خبط کے معنی لغت میں راستہ چلنے یا اٹھنے میں بدن کے تعادل کا برقرار نہ رہنا کے ہیں۔ اس آیت میں سود خور کو دیوانہ و پاگل سے تشبیہ دی گئی۔ کیا اس کا مطلب سود خور لوگوں کا دنیا میں سماجی و اجتماعی سلوک ہے کہ وہ پاگلوں جیسا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر صحیح و اجتماعی فکر نہیں ہے؟ مثلا ان میں تعاون، ہمدردی، انسانی محبت نہیں ہے۔ یا قیام کرنے اور کھڑا ہونے سے مراد قیامت میں اٹھنا ہے کہ وہاں وہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح محشور ہوں گے؟ اکثر مفسرین نے دوسرے احتمال کو قبول کیا کیونکہ قیامت میں انسان کے اعمال مجسم ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں، جس طرح کہ تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ نمبر 272 بنقل از تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ نمبر 291 میں ارشاد ہے کہ سود خور دنیا سے نہیں اٹھے گا مگر اس سے پہلے ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیش آتا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد تھا اور یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ اس جنون و پاگل پن کا سبب شیطان ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ جنون و دیوانگی ایک نفسیاتی بیماری اور اس کے اسباب بھی معلوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مس شیطان کے کنائی معنی نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ عرب میں بولا جاتا تھا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ شیطان کی پیروی کرنے والے پر اس نے اثر کیا ہو اور اس کا طبیعی اثر زائل ہو گیا ہو اور اس سے منطقی فکر کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو۔ بہر صورت اس آیت میں سود کھانے والوں کی دنیاوی اور اخروی حاجت بیان ہوئی ہے۔ سود کھانے والوں کی منطق، سود کھانے والے کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی معاملہ ہے اور وہ بھی۔ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ خدا نے تجارت اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام گردانا ہے، اور ان دونوں میں واضح فرق ہے کیونکہ خرید و فروخت تجارت میں طرفین کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، لیکن سود والے معاملے میں سود لینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تجارت میں خرید و فروخت پیداوار اور استعمال کی راہ پر چلتے ہیں، جبکہ سود خور ایسا کوئی کام انجام نہیں دیتا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سود خوری کے عام ہونے کی صورت میں اصلی پونجی اور سرمایہ کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور اقتصادی نظام متزلزل ہو جائے گا، جبکہ صحیح تجارت مال و ثروت کا محفوظ محور ہے۔ اور سود میں دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ سود خوری طبقاتی دشمنیوں اور جنگوں کا سبب بن جائے گی، حالانکہ صحیح تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں بھی سود کا بیان ہے۔ صدقات، انفاق اور قرض الحسنہ کی اسلام نے اس لیے تشویق و ترغیب کی ہے کہ تاکہ طبقاتی کشمکش کا سدباب ہو جائے۔ مقروض لوگوں کو مہلت دینا۔
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مقروض استطاعت رکھتا ہے تو اسے اپنا قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اگر وہ قرض چکانے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ اسے اتنی مہلت دے کہ وہ اپنا قرض چکانے کے قابل ہو جائے۔ اس سلسلے میں قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ارشاد ہوا، ان کان ذو عسرۃ، اگر مقروض قرض چکانے پر قادر نہ ہو تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر ہو جائے، یا اس کے قرض کو معاف کر دو کہ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرض الحسنہ اور سود کے حرام ہونے سے متعلق ہم پہلے بھی کچھ آیات و احادیث بیان کر چکے ہیں۔ اس آیت میں قرض خواہ کا سود کے بغیر اپنا اصلی سرمایہ لینے کے بعد ایک حق یہ بیان ہوا ہے کہ اگر مقروض اپنا قرض چکانے سے عاجز ہو تو نہ صرف یہ کہ تم جاہلیت کی رسم پر سود چلا اور اس پر اپنا زیادہ بوجھ بڑھاؤ، بلکہ اصل قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو مہلت دو تاکہ وہ مستطیع ہونے کی صورت میں قرض ادا کر سکے۔ اسلامی قوانین میں جو کہ اس آیت کے مفہوم کو روشن کرتے ہیں، اس بات کی تصریح ہوئی ہے کہ مقروض سے کسی بھی صورت میں قرض کے عوض گھر اور ضروریات زندگی کو قرض نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، قرض خواہان میں سے اضافی چیزوں کو اپنے حق کے عوض لے سکتا ہے، یہ پسماندہ طبقات کے حقوق کی حمایت ہے۔ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اس سے عظیم مرحلہ کی طرف اشارہ ہوا، اور وہ یہ کہ اگر مقروض حقیقت میں اپنے حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہو تو بہتر یہ کہ قرض خواہ ایک انسانی قدم اٹھائے اور قرض کو معاف کر دے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو بھی اس کام کے فوائد کو جانتا ہے وہ اس حقیقت کی تصدیق کرے گا۔ اگر ہم اس آیت کا موازنہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کہ تم نے اس کا مال لیا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آؤ کیونکہ یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے سے موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے اور اس کے اتباع میں ائمہ علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے کتنے دلچسپ اور اہم مسائل بیان فرمائے ہیں، اور ان کے لیے قرض خواہ اور مقروض کے حقوق کی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے۔ اس حق کے آخر میں ہم باب فی انظار المعاصر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مرحوم فیض نے کتاب شافی کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ اس بات میں اس شخص کا ثواب بیان ہوا ہے کہ جو اس مقروض کو مہلت دیتا ہے جو قرض ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ شافی جلد 2 صفحہ نمبر 110 میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس روز اسے سایہ میں رکھے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسی جملے کی 3 بار تکرار فرمائی۔ لوگ اس کے حق کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کو ادا کرنے کی مہلت دینے والا کہ جو مقروض ہو اور قرض ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یا اس کا قرض معاف کر دے، اس عمل کے نتیجے میں وہ روز قیامت حضرت حق کے زیر سایہ ہوگا۔ اور اس طرح حمان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی یہ قول ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا کی اور انبیاء پر درود و سلام بھیجا، پھر فرمایا، جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں اور ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کہ جان لو جس شخص نے اس مقروض کو مہلت دی جو قرض ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کا خدا پر یہ حق ہے کہ اسے قرض کی ادائیگی تک ہر روز اس مال کے برابر صدقہ کا ثواب دے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ جو پیچھے گزری ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں موجود۔ اگر تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو یہاں تک کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آگے فرمایا، وہ تنگ دست ہے اپنا مال اسے صدقہ میں دے دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ حمان میں ہی درج ہے کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تمہارے مقروض کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ استطاعت رکھتے ہوئے قرض چکانے میں ٹال مٹول کرے، اسی طرح تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اس کو نادار سمجھتے ہوئے اس سے قرض کا مطالبہ کرو۔ اور اسی گزشتہ حوالے کے تحت امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ عبد الرحمن بن صحابہ کا ایک شخص پر کچھ قرض تھا، وہ مر گیا۔ ہم نے ابن صحابہ سے درخواست کی کہ وہ اس قرض کو معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو اس پر، کیا اسے یہ خبر نہیں کہ اگر وہ معاف کر دے گا تو اسے ہر درہم کے عوض 10 درہم ملیں گے، اور اگر معاف نہیں کرے گا تو ایک درہم کے بدلے 1 ہی درہم ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی یہ حق ختم ہوا، اور اگلا حق ہے معاشر کا حق، حق الخلیط۔
وحق الخلیق اللہ تغرہ ولا تغشہ ولا تخدعہ وتتقی اللہ تبارک وتعالی فی امرہ ولا تكذبه ولا تغفله ولا تعمل في انتقاصه عمل العدو الذي لا يبقي على صاحبه وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك وعلمت أن غبن المسترسل ربا. تمہارے اوپر معاشر کا حق یہ ہے کہ اسے فریب نہ دو، اس سے دغا نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس کو غافل نہ کرو اور اس کے دشمن جیسا سلوک نہ کرو کہ جو مد مقابل کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتا. اگر وہ تم پر اعتماد کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے کوشش کرو، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ اعتماد کرنے والے کو دھوکہ دینا سود کی مانند ہے اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. خلیط اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی کسی بھی عنوان سے دوسرے سے گھلی ملی ہو، جیسے شریک، ساتھ کام کرنے والا، ہم سبق. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص تم سے گھل مل گیا ہے اس کا تمہارے اوپر ایک حق ہے، اور وہ یہ کہ اسے فریب نہ دو اور اس سے دغا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمن جیسے سلوک نہ کرو، اور جب اس نے تم پر اعتماد کر لیا تو اسے نقصان نہ پہنچاؤ. مصاحبہ اور رفیق کے سلسلے میں ہم اس سے قبل بہت سی آیات اور روایت نقل کر چکے کہ جس کا معاشر کے حق سے کوئی ربط نہیں ہے، لہٰذا یہاں ان کی تکرار نہیں کریں گے، لیکن جو احادیث خلیط و معاشر سے متعلق ہیں ان کو نظر ناظرین کریں گے. معاشر احادیث کی روشنی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بحار الانوار جلد 74 صفحہ 185 میں منقول ہے، آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند وہ انسان ہے جو شریف اور بزرگ لوگوں کے ساتھ معاشرت کرے. اس حدیث میں انسان کی سعادت کا ایک سبب یہ بیان ہوا ہے کہ انسان بزرگ و شریف لوگوں سے دوستی رکھتا ہو. اسی طرح حمان صفحہ نمبر 188 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے کہ علماء سے دریافت کرو، حکماء سے گھل مل جاؤ، فقیروں کے ساتھ نشست و برخاست کرو. اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ لوگوں کو حکماء سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. اچھے دوست کے صفات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح رسالۃ الحقوق کا 5 جلد 2 صفحہ نمبر 279 میں یہ ارشاد موجود ہے کہ جس شخص کو خدا خیر دینا چاہتا ہے اسے نیک و صالح دوست عطا کرتا ہے. اگر یہ اسے فراموش کر دیتے تو وہ اسے یاد کرتا ہے، اور اگر یہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے. انسان کو ایسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے جو سلیم و کامل عقل رکھتا اور تجربہ کار ہو. یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے کہ نادان و کم عقل دوستوں سے کنارہ کشی کرنا چاہیے. اسے دیندار، نیک منش، خوش خلق اور مہذب ہونا چاہیے کہ بد اخلاق دوست اسے شرارت و بدی کے میدان میں کھینچ لے جائے گا. وہ خود دوستی کرنے کا رجحان رکھتا اور دوست سے دو روئی سے نہ ملتا ہو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو دوست کے ساتھ مکر و حیلہ کرنے سے منع کیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں اصول کافی میں المکر والغدر والخدیعہ کے عنوان سے ایک باب قائم ہوا ہے. اس کی پہلی حدیث یہ ہے کہ ارشاد ہوا اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 334 میں کہ اگر یہ امام علی علیہ السلام فرماتے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ مکار اور دھوکہ باز جہنم میں جائیں گے تو اس سلسلے میں سب سے آگے ہوتا. لیکن مکار ہرگز عقل مند نہیں ہے. مکر و خدع اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل باطن میں اس کے ظاہر کے خلاف قصد و ارادہ کرے. اس باب کی تیسری روایت میں اس طرح بیان ہوا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان سے مکر کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے کا بھائی بننے سے بچے، جھوٹے کا بھائی بننے سے بچے، کیونکہ وہ جھوٹ میں مشہور ہو جاتا ہے. اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو بھی اس کو جھٹلایا جاتا ہے. دوست خداوند عالم کی عظیم نعمت ہے، انسان پر اس کا حق ہے. مکر و فریب کے ذریعے اس کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دوست کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کا حق ادا کرے. گزشتہ ایک حدیث بیان ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ مکار اور دھوکہ باز جہنم میں جائیں گے تو اس سلسلے میں یعنی مکر کرنے میں سب سے زیادہ ہوتا. اس کے بعد مدعا اور مدعا علیہ کا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَحَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِي عَلَيْكَ
فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه وإن كان ما يدعي باطلا رفقت به ولم تأت في أمره ولا قوة إلا بالله وحق المدعى عليه وأما حق خصمك الذي تدعي عليه إن كنت محقا في دعواك أجملت مقابلته ولم تجحد حقه وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت الدعوى فإن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه وقصدت قصد حجتك بالرفق وأمهل المهلة وأبين البيان وألطف اللطف ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك۔ جس شخص نے تم پر دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کی دلیل کو باطل قرار نہ دو اور اس کے دعوے پر خط تنسیخ نہ کھینچو، بلکہ اس موقع پر تم اپنے مخالف بن جاؤ اور اس کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ کرو اور گواہوں کی گواہی کے بغیر اس کے حق کے گواہ بن جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے اوپر خدا کا حق ہے اور اگر اس نے تمہارے اوپر جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو ڈراؤ، اسے اس کے دین کی قسم دو اور خدا کو یاد دلا کر اس کی شدت و تندی کو گھٹاؤ، اس کے ساتھ سخت کلامی سے پیش نہ ہو، کیونکہ یہ کام دشمن کے ظلم کو تم سے نہیں ہٹا سکتا بلکہ اس سے تم گناہ کے مرتکب ہوگے اور اس کے باعث دشمن کی تلوار تمہارے لیے اور زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ بری بات شر انگیز ہوتی ہے جبکہ نیک اور اچھی بات برائی کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جس شخص نے تمہارے اوپر دعویٰ کیا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور حق اس کے ساتھ ہے تو اس صورت میں تم پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بات مان لو اور اپنے خلاف اقدام کرو، کیونکہ خدا کا حق ہے، اور اگر اس کا دعویٰ باطل ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، اس کی حدت و سختی کو کم کرو، تلخ لہجے میں گفتگو کر کے اس کی شدت میں اضافہ نہ کرو کہ نتیجے میں اس کی تلوار کی دھار تمہارے خلاف اور زیادہ تیز ہو جائے گی، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اس سے بات کر کے اس کی غلط فہمی دور کر دو۔ اور لیکن جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر تم اس دعوے میں حق بجانب ہو تو اس سے حق لینے کے لیے تحمل و صبر سے کام لو، کیونکہ مدعا علیہ کے لیے دعویٰ شدید جھٹکا ہے، اسے آرام کے ساتھ اپنی دلیل سمجھاؤ، اسے مہلت دو اور واضح اور روشن بیان کے ذریعے اس سے پوری مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کے ساتھ کیل و قال سے جو جھگڑا ہوتا ہے اس کے سبب اپنی دلیل سے دستکشی اختیار نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے دلیل نکل جائے اور پھر تم اس کی تلافی نہ کر سکو، خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر حق تمہارے ساتھ ہے تو اطمینان و سکون کے ساتھ اپنا استدلال پیش کرو اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوے کو ثابت کرو، کچھ اس طرح استدلال کرو کہ جس سے دعویٰ باطل نہ ہو اور تمہارا حق تلف نہ ہو۔ اختلاف کا سبب۔ انسانوں کی ایک اہم آرزو یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی مختصر زندگی کو آرام و چین سے بسر کریں، ان کے حق پر کوئی بھی حملہ نہ کرے، اس کی زندگی میں عشق و محبت کی حکمرانی ہو، نزاع و تکرار اور لڑائی جھگڑے کا گزر تک نہ ہو، لیکن دوسری طرف سارے انسانوں کو حرص و طمع، خود پسندی اور تکبر نے گھیر رکھا ہے، ان باتوں کی وجہ سے وہ اپنے حق پر قناعت نہیں کرتے اور دوسروں کے حق کو چھیننا چاہتے ہیں، یہیں سے ان کے درمیان جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فطری بات یہ ہے کہ جس جگہ زیادہ انسان رہتے ہیں وہاں ان کے درمیان نزاع و جھگڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نزاع میں فریقین حق پر نہیں ہو سکتے، یقیناً ایک فریق زیادتی پر ہوتا ہے، یہاں سے انسانی معاشرے کو قاضی اور ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے درمیان اختلاف کو ختم کر کے حق کو حقدار تک پہنچا دے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ معاشرہ انسانی میں انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد ان کے اختلافات کو برطرف کرنا تھا۔ اسلام اختلافات کو رفع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اسلام لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت و مودت کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ انہیں درگزر کرنے اور ایثار سے کام لینے کی تشویق کرتا ہے، انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اختلافات پیدا نہ ہونے دیں۔ مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے تابعین کے بارے میں خدا فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 10 میں کہ جو ان لوگوں کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی طرف سے کینہ پیدا نہ ہونے دے، اے ہمارے رب تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کے لیے یہ تین اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 1 ان کو اپنی اصلاح، بخشش اور توبہ کی فکر تھی۔ نمبر 2 اپنے سے پہلے لوگوں کو مومن بھائی سمجھتے تھے کہ جو ہر لحاظ سے قابل احترام ہے۔
نمبر 3، وہ اپنے دل سے کینہ و حسد کو باہر رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں جو کچھ بیان ہو اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے۔ آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا کہ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا کہ ان کے دلوں میں جو کینہ و حسد ہے ہم اسے باہر پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ صدق و صفا کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ کہتے ہوں گے ساری تعریف خدا کے لیے ہے کہ جس نے ان نعمتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ جس خوشگوار اور صدق و صفا میں خلوص آگیں زندگی کو انسان اس دنیا میں تلاش کرتا ہے اور اسے حاصل نہیں کر پاتا، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زندگی ہم تمہیں جنت میں دیں گے۔ اسلام نے پہلے مرحلے میں اس زندگی کی دعوت دی ہے کہ جس میں دشمنی و حسد نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انسانوں کے درمیان جنگ و جدال ہوگا۔ اسلام کا ایک دستور اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو افراد کے درمیان صلح کرانا، اختلافات ختم کرانا اور صلح کرانا۔ کافی میں ایک باب الاصلاح بین الناس قائم کیا گیا۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف و نزاع ہو جائے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک عبادت کے عنوان سے ان میں صلح کرا دیں۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 میں موجود کہ حبیب احول سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس صدقے کو خدا دوست رکھتا ہے وہ لوگوں کے درمیان اس وقت صلح کرانا ہے جب ان میں اختلاف ہو اور جب نزاع کے سبب ان میں دوری ہو گئی ہو، اس وقت انہیں ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے۔ دوسری روایت میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کیونکہ دو افراد کے درمیان صلح کرانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 2 دینار صدقہ دوں، لیکن اگر فرد ثالث کے ذریعے اس کا اختلاف رفع نہ ہو اور بات عدالت تک پہنچ جائے تو عدل گستری اور حق کو حقدار تک پہنچانے کے لیے اسلام نے اپنے قضائی دستورات میں بہترین قضائی معیار مقرر کیے ہیں۔ قاضی کو عادل ترین انسان ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کی باتوں کو غیر جانبدارانہ طور پر سنے، دوسرے اپنے فیصلے میں اس کی نظر خدا کی رضا پر مرکوز ہو۔ ہم اپنی اس بحث میں اسلام کے قضائی دستورات کو پیش کریں گے جو مدعی اور مدعا علیہ کے حق سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اسلام کے قضائی قوانین۔ یورپی ممالک میں قضاوت کے سلسلے میں جو اہم ترین اقدامات کیے گئے ان کا تعلق درج ذیل 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، قاضی تحفظ و استقلال کا حامل ہوتا ہے کہ وہ خیانت کار کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو سزا دے سکے۔ 2، قاضی کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تاکہ وہ خیانت کرنے والے مالدار کی طمع دلانے میں نہ آئے اور قانون کی روح سے اس کو اس کی خیانت کی سزا دے سکے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اس سلسلے میں بڑا قدم اٹھایا ہے کیونکہ اس نے ججوں کے لیے حقوق و تنخواہیں معین نہیں کی بلکہ حکومت کے دستخط شدہ سادہ چیک ججوں کے پاس موجود رہتے ہیں، جتنا جج چاہے نکال لے۔ نمبر 3، عدالت میں جج کی نظر میں سب یکساں ہوں گے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں یورپ کا عظیم شاہکار ہیں، لیکن ہم اسلام کے قضائی دستورات میں ان امتیازات کو بخوبی ملاحظہ کرتے ہیں۔ جج کے اختیارات۔ دین اسلام نے ججوں کو جتنے اختیارات دیے ہیں اتنے حکومت کے دوسرے اعضاء کو حاصل نہیں۔ ہاں، حاکم اور اس کے نائب کی بات ہی اور ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دستور العمل کے عنوان سے مالک اشتر کو اس وقت ایک دستاویز لکھی تھی جب انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ تحریر فرمایا، نہج البلاغہ فیض نامہ 53۔ پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک عام لوگوں سے افضل و شائستہ ہو، اپنے یہاں اس کو اتنی عزت و عظمت دو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طمع نہ کر سکے، اور اس طرح وہ تمہارے مصاحبوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے۔ اے مالک، قاضی و جج کو اتنی سہولتیں اس لیے دو تاکہ ملک میں اسے آزادی حاصل ہو کہ مجرم کو بغیر کسی خوف و ہراس کے عدالت میں کھینچ لائے اور اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دے، خواہ وہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو۔ جج مالی لحاظ سے مستغنی ہو۔ زندگی کے اخراجات کے سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام نے انہیں مالی استقلال کا بلند ترین درجہ دیا ہے۔ اسی دستاویز میں تحریر فرمایا گزشتہ حوالے کے ساتھ کہ اسے اتنی تنخواہ و معاوضہ دو جو اس کی ضروریات کو پورا کر دے تاکہ انہیں دوسروں کا دست نگر نہ ہونا پڑے۔ اگر وہ دوسروں کے دست نگر ہوں گے تو انہیں کوئی بھی طمع دلا سکتا ہے، لہذا مالک کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں بیت المال سے اتنا دو کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں۔ عدالت میں جج کے فرائض۔ تیسرا موضوع مساوات ہے۔ دین اسلام نے عدالت میں مساوات کے پایوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ جن کی بلندیوں تک نہ صرف یہ کہ یورپی ممالک نہیں پہنچ سکتے بلکہ ابھی 10 صدیوں تک دنیا عدالت میں ایسی مساوات قائم نہیں کر سکے گی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے عدالت میں قاضی و جج کے فرائض یہ ہیں۔ نمبر 1،
فریقین کو ایک نظر سے دیکھنے کے لیے دین اسلام نے کچھ احکام مقرر کیے ہیں۔ فریقین کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہوگی اور ان دونوں کو اوپر یا نیچے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہوگا۔ اگر ایک فریق حکومت کا آدمی اور دوسرا پست رعایا سے تعلق رکھتا ہو تو بھی قاضی کا فرض ہے کہ انہیں ایک جگہ بٹھائے اور عدالت میں ان کے درمیان امتیاز نہ برتے۔ اس دعوے کی دلیل کے لیے درج ذیل داستان ملاحظہ ہو۔ ہارون اور جج۔ لکھا ہے کہ ہارون رشید بنی عباس کا مقتدر خلیفہ اعمال حج کے انجام دہی کے بعد مدینہ پہنچا۔ اہل مدینہ نے اس سے کہا کہ ہمارے جج کا انتقال ہو گیا، لہذا مدینہ میں کسی پاک دامن جج کا تقرر کر دیجیے۔ انہوں نے اہل مدینہ میں سے 2 پاک دامن افراد کی تائید کی۔ ہارون رشید نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ علم و شائستگی رکھتا ہے اور منصب قضاوت کو کون اچھی طرح سنبھال سکتا ہے، ان میں سے ایک کو طلب کیا۔ ہارون رشید کا وزیر اعظم بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ ہارون رشید نے اس آدمی سے سوال کیا کہ میرے اور میرے وزیر اعظم کے درمیان ایک ملک کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ ہارون نے اختلاف کی وجہ بیان کرنے کے بعد اس سے کہا کہ اس کا فیصلہ کرو۔ اس شخص نے کچھ غور کرنے کے بعد کہا اس مقدمے میں خلیفہ حق بجانب ہے۔ ہارون رشید نے اسے رخصت کر دیا اور دوسرے آدمی کو طلب کیا اور وہی فرضی جھگڑا اس سے بیان کیا اور کہا تم اس کا فیصلہ کرو۔ اس شخص نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ قضاوت و فیصلے کے شرائط موجود نہیں ہیں۔ جھگڑے و مقدمے کے ایک فریق آپ ہیں کہ مخصوص جگہ تشریف فرمائے اور وزیر اعظم جو کہ دوسرا فریق ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، جبکہ اسلام کے نقطہ نظر سے مدعی اور مدعا علیہ کی جائے نشست ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہارون رشید کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کو جج مقرر کر دیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ فریقین کے درمیان مکمل طور سے مساوات برقرار کرنے کے لیے حج کا فریضہ ہے کہ وہ ان دونوں کی طرف اشارہ اور نگاہ کرنے میں بھی مساوات کا خیال رکھے اور عدالت میں ایک کی طرف دوسرے سے زیادہ ملتفت نہ ہو یا اس کی طرف ہاتھ سے زیادہ اشارہ نہ کرے۔ نمبر 3، عدالت کی کرسی پر جج کا فرض ہے کہ فریقین سے برابر گفتگو کرے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ دوسرے سے گفتگو کرے۔ اگلا، فریقین میں سے ایک کی طرف اتنی ہی دیر ملتفت رہے جتنی دیر دوسری کی طرف ملتفت تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے محدثین ابی بکر کو تحریر فرمایا۔ ہمان نامہ 27 نمبر صفحہ۔ ان کے لیے خاکسار بن جاؤ، ان سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور سب کو ایک آنکھ سے دیکھو، خواہ گوشے چشم سے دیکھو یا بھرپور طریقے سے، تاکہ بڑے آدمی تم سے توقع نہ کریں کہ چھوٹوں پر ظلم کرو اور ناتواں و پسماندہ لوگ تمہارے عدل سے مایوس نہ ہوں۔ دوسرے والی کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرمایا کہ گوشے چشم سے دیکھو، نظر بھر کر دیکھو، ایک آنکھ سے دیکھو، اشارہ یا زبان سے سلام کرنے میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو تاکہ بڑے آدمیوں کو تمہاری بے جا طرفداری کی امید نہ ہو۔ جج کے فرائض کے سلسلے میں شہید اول کا نظریہ۔ جج و قاضی پر واجب ہے کہ وہ فریقین سے بات کرنے، دیکھنے، سلام کرنے، بات سننے، انصاف کرنے اور دوسرے احترامات میں یکساں برتاؤ کرے، لیکن اگر فریقین میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو تو مسلمان کو بلند جگہ پر بٹھائے یا مسلمان کو بٹھائے اور کافر کو کھڑا رکھے۔ ہاں، قاضی پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ قلبی طور سے دونوں کو برابر سمجھے۔ یہ تھا قاضی و جج سے متعلق فقہی حکم، لیکن قضاوت و فیصلہ کے وقت وہاں فرمایا کہ اللمعۃ الدمشقیہ کتاب القضاء میں یہ بھی فرمایا کہ اور جب فریقین میں سے ایک پہلے اپنا دعویٰ پیش کر دے تو قاضی اس کی بات سنے گا، اور اگر دونوں ایک ساتھ پیش کریں تو قاضی دائیں طرف والے کی بات پہلے سنے گا، اور اگر دونوں خاموش ہوں تو قاضی کہے کہ جو مدعی ہے وہ مدعا بیان کرے، یا یہ کہے گا کہ تو تم دونوں بات کر سکتے ہو۔ قاضی کا کسی ایک کو مخاطب کر دینا مکروہ ہے۔ مذکورہ عبادت شہید اول کتاب لمعہ سے ماخوذ ہے۔ مدعی و مدعا علیہ۔ مدعی کون ہے اور منکر کون؟ شہید لکھتے ہیں کہ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ اپنا دعویٰ ختم کر دے تو قضیہ ہی ختم ہو جائے، اور منکر اس کا مد مقابل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چھوڑ دے تو چھوٹ جائے، بلکہ وہ مدعی کا جواب دہ ہے۔ مدعا علیہ بھی 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ آگے فرماتے منکر یا مدعا علیہ یا اس کو قبول کرے یا اسے رد کر دے یا خاموش ہو جائے، اور قاضی کے لیے ان تینوں کا حکم ایک ہے۔ قضاوت کے 2 معیار۔ کتاب وسائل الشیعہ کے ابواب کیفیت حکم و احکام دعویٰ کی تیسرا باب البینہ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ کے عنوان سے، اور اس میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہمان میں درج ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعویٰ کرنے والے بینہ اور دلیل پیش کرنا ہوگی اور منکر کو قسم کھانا پڑے گی۔
اس طرح دوسری روایت وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ نمبر 170 تا 73 ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا نے تمہارے خون کے بارے میں حکم فرمایا ہے، یہ حکم تمہارے اموال کے حکم سے مختلف ہے۔ اموال کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ دعویٰ کرنے والا دلیل و بینہ پیش کرے گا اور منکر قسم کھائے گا، لیکن تمہارے خون کے بارے میں مدعا علیہ بینہ پیش کرے گا اور مدعی قسم کھائے گا تاکہ مسلمان کا خون رائے گا نہ جائے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں اس کی وجہ اس طرح بیان فرمائی ہے، حمان میں درج ہے کہ خون کے علاوہ تمام امور میں دعویٰ کرنے والے پر بینہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم یا اس کی علت یہ ہے کہ منکر اپنے انکار پر بینہ قائم کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے، لیکن خون میں بینہ منکر کے لیے اور قسم دعویٰ کرنے والے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ ایک احتیاط ہے جس سے مسلمان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دوسرے یہ بات قاتل کو جھنجھوڑنے والی ہے، منکر کے لیے بینہ قائم کرنا بہت دشوار ہے، کیونکہ ایسی گواہی دینے والے بہت کم ہیں کہ وہ قاتل نہیں ہیں۔ ان روایات سے اسلام میں قضاوت کا معیار معین ہو گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ بینہ مدعا کے لیے اور قسم منکر کے لیے ہے۔ ہاں، خون میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا فلسفہ بیان ہو چکا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں مدعی و مدعا علیہ کے فقہی حکم کے اخلاقی پہلو کو بیان فرمایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے مدعی اور منکر کے اخلاقی پہلو کو بیان فرما دیا ہے اور ان کے لیے حق کو اس طرح روشن فرما دیا کہ جس مخالف نے تمہارے اوپر دعویٰ کیا ہے اس کا تم پر حق یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو تم خود اپنے خلاف اور اس کے حق میں گواہی دو اور اس پر ظلم نہ کرو، اس کا پورا حق ادا کرو، اور اگر اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے تو اس سے نرمی سے پیش آؤ اور اس سے سختی سے پیش نہ آؤ، اس کے سلسلے میں خدا کو ناراض نہ کرو، اور جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس سے خوش اسلوبی سے گفتگو کرو اور اس کے حق کا انکار نہ کرو، اور اگر اپنے دعوے میں تم سچے نہیں ہو تو خدا سے ڈرو اور توبہ کرو اور دعوے سے دستکش ہو جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فریقین کو حقیقت کی طرف دعوت دی ہے اور ان کو ظلم و ستم کرنے سے منع کیا ہے اور انہیں ظالم ججوں کے پاس جانے سے منع کیا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں اور اسلامی قضاء و فیصلہ سے متعلق ہیں، ان کی تفصیل دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی یہ حقوق ختم ہوئے، یہ درس بھی اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔